جی سر، بتائیے گا کہ نگار نیازی کے حوالے سے اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کہاں تک مدعا پہنچا ہے، کوئی اتا پتہ؟ تقریباً 36 سے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں نگار نیازی جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، اس کو اور جو ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جی نگار نیازی 10 تاریخ کو 9 بجے رات کو جو ہے وہ لاپتہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے ان کا پتہ کرنے کے لیے ان کے بھائی فراز بھائی میاں والی سے تشریف لائے ہیں۔ ہم آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہر تھانہ چیک کر چکے ہوئے ہیں، ایف آئی اے میں ہم نے پتہ کیا ہے، مطلب کوئی ایسی پنڈی اسلام آباد میں جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم نے ان کا پتہ نہ کیا ہو، لیکن ابھی تک اس ٹائم تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہیں۔ اور ابھی ہم ہائی کورٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اور ایمان مزاری انصر کینی صاحب کی طرف سے جو پٹیشن ہے وہ دائر میں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ کل اس کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، کیونکہ چھٹیاں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ججز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کم ہے۔ اچھا، کیا آپ کے جو خدشات ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو لاپتہ کیسے ہو گئے ہیں؟ کوئی انڈیویجول طور پہ کوئی آپ نے کوئی اس کی پولیس کو درخواست دینے کی کوشش کی ہے تو آگے سے پولیس کا رسپانس کیا ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں جی، اس بابت میں بتانا چاہوں گا، نگار نیازی کی کسی کے ساتھ پرسنل دشمنی تو تھی نہیں، نہ ہی ان کا کسی کے ساتھ لین دین تھا، نہ ہی وہ کسی ایسے چکر میں تھے، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں مطلب پچھلے لاسٹ ویک پہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ یار مجھے کوئی ان نون نمبر سے کالیں بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے گھر پہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، لیکن جب ہم تھانے جاتے ہیں نہ کوئی ہماری درخواست لینے کے لیے تیار ہے۔ پھر ہم ایس ایس پی کے صاحب کے سامنے گئے ہیں کل، انہوں نے بھی جو ہے وہ درخواست رکھ تو لی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ درخواست رکھ لیتے ہیں۔ ہمارا یہ مدعا ہے، ان کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ہم نے کہا ہے کم از کم ہمیں جو ہے ہماری درخواست پر کم از کم کوئی کام کیا جائے، اس کو تلاش کیا جائے کہ وہ ہے کدھر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے کوئی ٹرائی کی ہے کہ جہاں پہ ان کی کوئی لاسٹ اگر لوکیشن آئی ہے یا لاسٹ کانٹیکٹ کس کے ساتھ تھا اور کیا بات ہوئی، کیا وجہ بنی، کوئی لاسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنے بجے کہاں جا رہے تھے، کوئی واقعہ کیا ہوا؟ ایس پی سرکل جو ہے ان کے پاس ہم گئے ہیں، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو ہے وہ آرڈر کیا ہے ایس ایچ او ہمک کو۔ ایس ایچ او ہمک صاحب کے پاس اب ہم گئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بندہ بھیجا سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے، ہم رات کو ادھر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 6 بجے وہ کہتے ہیں جی لاسٹ جو ہے ان کا لوکیشن ہے، لیکن 6 بجے کے بعد رات کو 8:45 بجے انہوں نے اپنی وائف کو کال کی کہ واٹس ایپ پر کال کی ہے کہ میں 15-20 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں، اور وہ بتایا گیا ہے کس مقصد کے لیے گئے تھے، کوئی بتایا؟ اپنی نارمل جاب پر جو جس طرح آپ جرنلسٹ جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں ریکوری کے لیے جا رہا ہوں، جہاں پر بھی جو بھی کوریج کرنے جا رہا ہوں، عام نارمل روٹین میں وہ واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فون کیا کہ میں 20-25 منٹ میں واٹس ایپ پر کہ میں گھر پہنچ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جب ان کا نمبر ملایا گیا تو ہر طرف سے ان کا نمبر بند ملا، دوبارہ کوشش کرنے پر پھر کڈنیپ ہونے کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے جی، ان کو مختلف ان کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہونا شروع ہو گیا، باقی ان کے پرسنل نمبر اس طرح کے، مطلب اب یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا جی میل ہیک کرنا، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال ہے کہ عام بندے کے ایکسیس میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہی مدعا ہے جو بھی ہے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ان کو کسی عدالت میں پیش کریں۔ یہ ان کے بھائی ہیں، 2.5 سال کا ان کا بچہ ہے، ان کی بیوی ہے، وہ گھر پر رو رہے ہیں، یہ کس طرح سے 3 دن گزرے ہیں کوئی نہیں جان سکتا، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اداروں سے کہ خدا را اس بچے کو کدھر پیش کریں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پوری فیملی اس ٹائم بڑے کرب سے گزر رہی ہے، کیونکہ نگار خان کو 48 گھنٹوں کے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو ہم تھانے میں گئے ہیں، اور جو لاسٹ اس کا پیغام تھا یا کال تھی واٹس ایپ کی، وہ بتا رہا تھا کہ کار سٹینڈ جو ہمک تھانے کے حدود میں آتا ہے اس کو میں کراس کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اس کے سارے نمبر آف ہو گئے، اور اس کے تقریباً 2 گھنٹوں بعد اس کی جی میل جو ریکور ہوئی کسی اور نمبر پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مامیاں والی تھا، تو میرے ساتھ اس کی لاسٹ شام 6 بجے بات ہوئی تھی، تقریباً 20-25 منٹ بات ہوئی تھی میری۔ تو ایک زبردست کوئی اس کا اور مسئلہ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی دشمنی ہماری نہیں ہے، نہ اسلام آباد میں نہ میاں والی میں۔ تو پہلے بھی کچھ ٹائم اس طرح کا ایشو تھوڑا سا بنا تھا، تو وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور سب اداروں سے التجا بھی کر رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر اس کا کوئی قصور ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں، اس کو آپ کورٹ میں لے کر آئیں، اور اگر اس کو کوئی قصور ہوگا تو وہ ہم اس کا سامنا کریں گے۔ تو یہ، اور اس کو اگر اس طرح سے میں کسی ادارے پر الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن یہ جو گفتگی ہے
یہ بڑا ہی غلط ہے، اور یہ ہمیں بہت ہی ٹینشن ہے اس بات کی کہ ہمیں تو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا وہ ہے کہاں، کہ کس قسم میں ہے، کس حالت میں ہے، یہ ہمیں آپ کے ساتھ جب اس کی بات ہوئی تو کیا بات ہوئی تھی؟ کوئی تو پہلے کوئی خطرہ انہوں نے کچھ- بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ آج کل چل رہا ہے، کچھ ایسی کوئی خبر دی انہوں نے آپ کو؟ تو اس نے گھر والوں سے بات کی تھی کہ جب عید پر وہ گھر آیا ہوا تھا عید قربانی پر، تو اس نے کہا تھا کہ 9 نمبر سے مجھے کچھ کالیں آئی ہیں 5-6 مرتبہ، تو اس نے ایک آدھی پک کی اور اس کے بعد 1-2 پک کر کے اس کی اور پک نہیں کی کالیں۔ تو جب کال پک کیے تو بتایا انہوں نے کہ کیا گفتگو ہوئی، کون لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہی تو ابھی یہ تو مجھے علم نہیں ہے کہ کون سا ادارہ تھا، تو جو بھی تھے وہ ادارے والے تھے، اور یہ وہی ادارے والے تھے جن کو اور بھی لوگوں کو کالیں آتی ہیں، اور جو ادھر ماحول بنا ہوا ہے تو یہ سب عوام ہیں جو، اور یہ میڈیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ جو ماحول ادھر اسلام آباد میں بن چکا ہے، تو اور اس کی نہ کوئی اس کی ٹینشن تھی 20 منٹ اس میں، کیونکہ ہمارے علاقے میں کچھ مسائل تھے پانی کے، دریاؤں کے، وہ اس پر مجھ سے ڈسکس کرتا رہا، تو بالکل خوشگوار موڈ میں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اچھا، تو اب آپ نے جو پٹیشن دائر کیا ہے کیا متفق ہیں، کتنا ایک آپ کو پر امید ہے کہ آپ کو یہاں سے سنوائی مل جائے گی؟ دیکھیں کہ ہم آئے ہوئے ہیں کورٹ میں، اور ہم انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کورٹ ہمیں انصاف دیں گا اور جلد از جلد دے گا، کیونکہ دیکھیں ایک بندے کا گم ہو جانا، یہ اس بندے کو پتہ ہوگا جس کا بھائی یا بچہ گم ہو جائے، یہ اس بندے کو پتہ ہوگا، یہ اس گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے جس کا گھر کا افراد گم ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد نگار خان کو بازیاب کرایا جائے گا، اور ہم اس بات پر متفق ہیں انشاءاللہ کہ، اور ہمارا جو ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ کورٹ ہمارا ساتھ دے گی۔ بہت بہت شکریہ، کچھ کہنا چاہیں گے سر لاسٹلی؟ سر میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا تمام متعدد اداروں سے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ عدالتوں میں اگر اس نے کوئی ظلم کیا ہے یا کوئی اس طرح کا بیچارے میں، اول تو اس کی نیچر ایسی تھی نہیں، وہ شریف اور متحمل مزاج بندہ تھا، کہ اللہ پاک اس کو صحیح زندگی دے۔ میری تمام اداروں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو عدالت میں پیش کریں، کوئی بھی آپ اس پہ سیکشن لگائیں، جو بھی کہیں، ہم اکارڈنگ ٹو لا عدالتوں میں اپیئر ہو کے اس کے انشاءاللہ اس کا ساتھ بھی دیں گے ہر فورم پر، اور میں امید کرتا ہوں ہائی کورٹ سے بھی کہ اس پٹیشن کو جلد از جلد لگائیں تاکہ اس کوئی دشمنی تو نہیں تھی کسی کے ساتھ؟ سر کوئی بات بالکل چیت کے کوئی دوران بھی بتایا؟ دشمنی تھی ہماری کسی کے ساتھ، ہم کہہ لیں کہ ہاتھ پائی تک کی دشمنی بھی نہیں ہے، اور نہ ہماری ادھر ہے اسلام آباد میں، اور نہ ہماری میاں والی میں ہے، ہم تو محب وطن ہیں، ہمارا پیچھے ہماری آئی ڈیز میری چیک کر لیں، ہم تو پاکستان کے محب وطن ہیں، میرے میاں والی کی چیک کر لیں، میں نے خود پروگرام آرگنائز کیا ہے 14 اگست کے، 3 مارچ کے، پیچھے چلے جائیں میرا ڈیٹا چیک کر لیں، 2020 19 2015 16 یہ چیک کر لیں، تو ہم تو کسی کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہم کو تو سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے، اس کے بعد اور جو پارٹیاں ہیں یا جو سسٹم ادھر چل رہا ہے وہ بات کا ہے۔ ٹھیک